السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ کافی ٹائم سے میں چاہ رہی تھی کہ میں اس بارے میں ویڈیو بناؤں، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ ویڈیو جو ہے وہ میری تمام بہنوں اور جتنی بھی میری سہیلیاں ہیں، میری ساتھی ہیں، ان سب کے لیے، ان سب عورتوں کے لیے ہے جو ساری زندگی اپنے رشتوں کے لیے، اپنی محبتوں کے لیے، اپنی چاہتوں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، اسٹرگل کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ کچھ بھی چیز جو ہے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہی۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم نے راضی کرنا ہے، یا جس کو ہم نے خوش رکھنا ہے، جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے نا، اس کو خوش رکھنے کے لیے ہم اپنا آپ بھی اس بندے کے اوپر وار کے تو خود کو زمین پہ پھینک کے اپنی اوقات دو کوڑی کی کر دیتے ہیں۔ لیکن جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگلا شخص آپ کو فار گرانٹیڈ لینے لگتا ہے، اس کی نظر میں آپ کی اہمیت زیرو ہو جاتی ہے۔ بہت کم قدردان ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان یا یہ عورت میری رسپیکٹ کرتی ہے، میری عزت کرتی ہے، مجھ سے پیار کرتی ہے۔ لیکن موسٹ آف پیپل ایسے ہوتے ہیں جو مس یوز کرتے ہیں، ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو قرآن پاک میں طے ہے چیز، ٹھیک ہے۔ جس ذات پاک کو ہم نے راضی رکھنے کے لیے اپنا آپ وار کے زمین پہ پھینکنا ہے نا، اسی ذات نے ہمیں زمین سے اٹھانا ہے اور ہمیں سہارا دینا ہے اور ہمیں کامیاب بنانا ہے۔ سجدہ ہم اسی لیے کرتے ہیں، نماز ہم اسی لیے پڑھتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سر اسی لیے جھکاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا سر عزت کے ساتھ اونچا رکھے، ٹھیک ہے۔ تو بہت پہلے میں نے ایک کہانی پڑھی تھی جس کا نام تھا میں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے۔ اس میں ایک عورت کی کہانی تھی جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے شوہر کی بے وفائی میں پایا۔ قصہ یوں تھا کہ اس کے شوہر کو اسی کی فیکٹری میں ایک عورت سے محبت ہو گئی، لیکن وہ خود اس کی اپنی بیوی بہت خوبصورت تھی، بہت خدمت گزار تھی، بہت اچھی نیک عورت تھی، پیار تھا ان دونوں کا آپس میں۔ لیکن اس کے شوہر نے اس کو بتایا کہ میرا اب تمہارے اندر وہ ختم ہو گیا، اٹریکشن ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے میں تمہیں ڈائیورس دینا چاہتا ہوں، اور میں شادی اس سے کروں گا جس سے مجھے پیار ہو گیا۔ تو اس عورت نے فیصلہ کیا کہ جانے سے پہلے میں اس عورت کو دیکھنا چاہتی ہوں جس کو تم نے میرے پہ فوقیت دی ہے، یا جس کو تم نے مجھ پہ ترجیح دے کے مجھے چھوڑا ہے، میں اس عورت کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو وہ اپنے شوہر کی فیکٹری میں چلی گئی۔ جب وہ اس کی فیکٹری میں گئی تو اس نے تمام ملازمین سے پوچھا کہ ہاں جی کہاں ہے نا وہ سیکریٹری جو اس کی ہے، وہ کدھر ہے؟ تو جب اس عورت کو لایا گیا تو وہ عورت کسی بھی لحاظ سے اس کی بیوی کے مقابلے میں خوبصورت نہیں تھی۔ وہ موٹی تھی، اس کا رنگ سانولا تھا، مطلب جیسے انہوں نے رائٹر نے وہاں پہ ڈسکرائب کیا اس حساب سے اس شخص کی اپنی بیوی اس عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ تو وہ عورت یہ سوچ کے انتہائی درجہ روئی، پریشان ہوئی۔ پھر اس کو یاد آیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ جب ہانی مون پہ گئی تھی تو وہاں پر اس کو ایک بزرگ ملے تھے جنہوں نے اسے کہا، اس وقت اس عورت کے اندر بہت پراؤڈ تھا، تو وہ کوئی مانگنے والا بزرگ تھا، تو اس کے پاس سے جب وہ گزری ہے تو اس نے اس سے پانی کے اندر سے وہ گزرنے لگی تھی، تو اس عورت کے پیروں کی وجہ سے جو پانی اچھل کے نا وہ بزرگ کے اوپر جا کے گرا۔ تو بزرگ نے اس کو بولا کہ آج یہ تکبر کی وجہ سے تم جس طرح سے چل رہی ہو، تمہاری جو چال ہے، تم نے مجھ سے سوری بھی نہیں کیا، تم اس طرح گزر گئی ہو، تو یہ تمہیں ایک دن جو ہے نا تم پچھتاؤ گی اس چیز کو لے کے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ عورت جب اس کو اچانک وہ بزرگ یاد آئے تو وہ وہاں پہ ان کو ڈھونڈتی ڈھانڈتی گئی ان کے پاس۔ تو انہوں نے اس کو بڑی خوبصورت ایک بات سمجھائی، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم میں سے ہر انسان کے اندر ایک جانور ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے اندر بندر ہے، کسی کے اندر کتا ہے، کسی کے اندر بھیڑیا ہے، کسی کے اندر گیدڑ ہے، کسی میں بلی چھپی ہوئی ہے، مطلب ڈیفرنٹ قسم کی ڈیفینیشن ہے ہر انسان کی نیچر کی اینیملز کے حساب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے اندر کے جانور کو پہچانو، تم یہ دیکھو کہ تمہارے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اپنے اندر کے جانور کو مارو، اپنے اندر کے جانور کو مارو گی، اپنے اندر کے غرور کو مارو گی، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ سکتی ہو۔
تو جب اس عورت نے ایک دربار کے باہر جو ہے وہ ڈیرا لگا لیا، وہاں پہ اللہ کی عبادت شروع کر دی، اور وہاں سے پھر اس کے ماں باپ اس کو لے کے چلے گئے. ظاہر ہے اس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی، اور وہ اس کے ساتھ ڈائیورس تو خیر اس کو نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال وہ الگ ہو گئی، وہاں سے اپنے والدین کے ساتھ شفٹ ہو گئی. تو اس نے مسلسل اللہ کے آگے سجدہ کیا، روئی، نمازیں پڑھی، مطلب اللہ کے بہت قریب ہوگی نا. تو پھر بعد میں اس کے شوہر کو احساس ہوا کچھ عرصے بعد کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے لیے کتنی اہم تھی، تو میں جا کر اس سے معافی مانگوں اور اس کو واپس لے آتا ہوں. لیکن جب وہ اس کے پاس آیا اس کو واپس لینے کے لیے، تو اس عورت نے کہا کہ اب تو حقیقت میں مجھے عشق ہوا ہے اللہ کی ذات سے، جو اصل میں ہمارے عشق اور ہماری محبت کے قابل ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود، ہماری بے وفائیوں کے باوجود ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے، ہمارا احساس کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے. تو میں اس خدا کے علاوہ اب کسی اور انسان کی خواہش مند نہیں ہوں. تو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. تو کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے مقصد کو پہچاننا ہے. انسانوں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری چاہتوں کے لیے تھکا دیے، تو اب بہتر یہ ہے کہ ہم تھک کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، اس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیں، اس سے معافی مانگیں اور اسی سے مدد مانگیں. وہی ہر انسان کی مدد کرنے والا. اور میں اپنی تمام بہنوں سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں. باقی سب رشتے، شوہر، بچے، باقی سب رشتے جو ہیں وہ بعد میں آتے. سب سے پہلے اللہ کی ذات کی قدر کریں، اس کا احساس کریں، اس سے معافی مانگیں، اس کے قریب ہو جائیں، تو ہر چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. جزاک اللہ.